حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، دادا کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے اور پردادا کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی پشت میں آتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام لیا تھا، اس سے ان کے 10 بیٹے ہوئے، دوسری کا نام راحیل تھا، اس سے 2 بیٹے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت بنیامین علیہ السلام۔ یوں کل بیٹے 12 ہوئے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبح اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ خواب ذکر کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا، یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت عطا فرمائے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ دیکھ کر جلتے تھے کہ ہمارے والد حضرت یوسف اور بنیامین کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں۔ وہ آپس میں کہنے لگے، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے والد کے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور اور زیادہ ہیں۔ ابا جی کا فیصلہ غلط ہے، یوسف علیہ السلام کو ختم کرنا ہوگا تاکہ ہمارے والد کی محبت صرف ہماری طرف ہو جائے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کچھ نے کہا یوسف کو قتل کر دو، کچھ نے کہا نہیں قتل نہ کرو بلکہ کسی دور دراز مقام پر پھینکاؤ۔ آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا جائے۔ سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، ابا جی کیوں نہ آپ یوسف کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہ گھومے پھرے، کھیل کود کرے، مزہ بھی کرے اور ہمارا بھائی بھی خوش ہو جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یوسف کو بیریا نہ کھا جائے جب تم کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ گے۔ بھائیوں نے کہا، ہم اتنے زیادہ اور طاقتور ہیں، بیریا یوسف کو کیسے کھا سکتا ہے جبکہ ہم اس کے محافظ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے اصرار پر یوسف کو بھیج دیا۔ سب بھائی یوسف علیہ السلام کو جنگل کی طرف لے گئے۔ پہلے تو کھیل کود کا بہانہ کیا، پھر اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا اور ایک بڑے کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف اکیلے اندھیرے کنویں میں تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یوسف کو تسلی دی، اے یوسف گھبراؤ نہیں، ایک دن تم اپنے بھائیوں کو ان کی اس حرکت کے بارے میں یاد دلاؤ گے اور وہ نہ سمجھ پائیں گے کہ یہ کون ہے۔ سب بھائی واپس آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے کہنے لگے، ابا جی ہم دوڑنے میں لگ گئے تھے، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا، اتنے میں بیریا آ گیا اور یوسف کو کھا گیا۔ اور اپنی بات کو سچ دکھانے کے لیے یوسف کا کرتا پیش کیا جس پر جھوٹا خون لگا دیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا، یہ سارا واقعہ جو تم سنا رہے ہو اصل حقیقت نہیں ہے، بلکہ تمہاری دل نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ میں صبر کروں اور اللہ سے مدد چاہوں۔ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تو اگلے دن ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ قافلے کے لوگوں نے پانی نکالنے کے لیے بالٹی کو کنویں میں ڈالا۔ جب انہوں نے
बाल्टी को खींचा तो एक हसीन बच्चा उससे लिपटा हुआ निकला। वो खुश होकर बोले, वाह, ये तो बड़ा कीमती माल है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले लिया और मिस्र की तरफ रवाना हो गए। काफिले वालों ने यूसुफ को मिस्र की बाजार में बेच दिया। कुरान कहता है उन्होंने उसे चंद दिरहमों के बदले, चंद पैसों के बदले बेचा और वो यूसुफ की कीमत को कुछ ज़्यादा अहमियत न दे रहे थे। यूसुफ को खरीदने वाला शख्स मिस्र का एक मुअज़्ज़ज़ आदमी था जिसे अज़ीज़ मिस्र कहा जाता है। अज़ीज़ मिस्र बादशाह नहीं था बल्कि मिस्र के बादशाह का एक बड़े ओहदे पर वज़ीर था। अज़ीज़ मिस्र ने अपनी बीवी ज़ुलेखा से कहा, इस बच्चे का अच्छी तरह ख्याल रखो, हो सकता है ये हमें फ़ायदा पहुँचाए या हम इसे अपना बेटा बना लें। यूँ यूसुफ अज़ीज़ मिस्र के घर परवरिश पाने लगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही निहायत हसीन व जमील थे। जब जवान हुए तो उनकी खूबसूरती मिस्र भर में मशहूर हो गई। अज़ीज़ मिस्र की बीवी जिसका नाम ज़ुलेखा था यूसुफ के हुस्न पर आशिक हो गई। उसने कई बार यूसुफ को बहकाने की कोशिश की, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह का खौफ रखते थे। एक दिन ज़ुलेखा ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन फरमाया, अल्लाह की पनाह, मेरा रब यानी अज़ीज़ मिस्र मेरा अच्छा मकाम बना चुका है, मैं उसकी ख़यानत नहीं कर सकता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भागने की कोशिश की और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। ज़ुलेखा ने पीछे से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पकड़ लिया और वो पीछे से फट गया। इतने में दरवाज़ा खुला और अज़ीज़ मिस्र सामने आ गया। ज़ुलेखा ने फ़ौरन इल्ज़ाम लगाया, यही यूसुफ मुझे बहकाने आया था। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ये औरत मुझे बहकाना चाहती थी। उस वक्त ज़ुलेखा के ख़ानदान का एक बुज़ुर्ग मौजूद था। उसने कहा, अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा है तो औरत सच कह रही है, अगर पीछे से फटा है तो औरत झूठी है। जब देखा गया तो कमीज़ पीछे से फटी थी। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्चाई ज़ाहिर हो गई। शहर की औरतों में ये खबर मशहूर हो गई कि अज़ीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा अपने नौकर यूसुफ पर आशिक हो गई है। वो औरतें ज़ुलेखा का मजाक उड़ाने लगी। ज़ुलेखा ने सोचा कि अब इन्हें जवाब देना चाहिए। उसने औरतों को दावत पर बुलाया, उन्हें फल और चाकू दिए। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा, बाहर आ जाओ। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में दाखिल हुए तो औरतों ने उनका हुस्न देखा और हैरान रह गई। उन्होंने फल काटते हुए अपने हाथ भी काट डाले और बेज़बान बेसाख्त बोल उठी, अल्लाह की कसम, ये कोई इंसान नहीं बल्कि ये तो कोई फरिश्ता है। ज़ुलेखा ने कहा, ये है वो शख्स जिस पर तुम मेरा मजाक उड़ाती थी। मैंने इसे बहकाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं माना। अगर ये अब भी न माना तो मैं उसे जेल भिजवा दूंगी और जलील कर दूंगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, कैद खाना मुझे इस चीज़ से ज़्यादा महबूब है जिसकी तरफ ये मुझे बुलाती है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नाहक कैद खाने में डाल दिया गया, लेकिन चूँकि वो नबी थे, उनके अखलाक, तक़वा और हुस्न सलूक की वजह से कैदी भी उनसे मोहब्बत करने लगे। जेल में 2 कैदी उनके साथ थे।
ایک بادشاہ کا ساقی یعنی شراب پلانے والا اور دوسرا بادشاہ کا نان بھائی روٹی پکانے والا۔ ایک رات دونوں نے خواب دیکھا۔ ساقی نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پیش کر رہا ہوں۔ نان بھائی نے کہا میں نے دیکھا ہے میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا آپ سچے اور نیک انسان ہیں، مہربانی کر کے ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھا اور سب سے پہلے ان کو اللہ کی طرف بلایا۔ فرمایا میرے بھائیوں، ایک اللہ کو چھوڑ کر بہت سے رب بنانا بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم لوگ جنہیں پوجتے ہو وہ محض نام ہے، حقیقت میں رب صرف اللہ ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بیان کی۔ ساقی سے کہا تم آزاد ہو جاؤ گے اور بادشاہ کے قریب ہو کر پھر اسے شراب پیش کرو گے۔ نان بھائی سے کہا تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا اور پرندے تمہارے سر سے گوشت کھائیں گے۔ پھر فرمایا یہی فیصلہ ہے جو اللہ نے تمہارے بارے میں کیا ہے۔ یہ تعبیر کچھ عرصے بعد بالکل سچ ہو گئی۔ ساقی آزاد ہو گیا اور بادشاہ کے پاس واپس گیا، جبکہ نان بھائی کو سولی دے دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا کہ میں ناحق جیل میں ڈالا گیا ہوں۔ لیکن شیطان نے ساقی کو بلا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال مزید قید خانے میں رہے۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں بھی ہیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے تعبیر پوچھی لیکن کوئی نہ بتا سکا۔ اس وقت ساقی کو یاد آیا کہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے تھے اور وہ بالکل سچی نکلتی تھی۔ وہ بولا بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیں میں جیل جاؤں اور اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھ کر آؤں۔ ساقی جیل گیا اور کہا اے یوسف، بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، مہربانی کریں اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال تک کھیتیاں خوب اگے گی، تم ان سالوں میں کھیت کی پیداوار کو محفوظ کرتے رہنا اور تھوڑا سا استعمال کرنا، پھر اس کے بعد 7 سال سخت قحط کے آئیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جب بارش ہوگی اور لوگ انگور نچوڑیں گے، یعنی خوشحالی واپس آ جائے گی۔ جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو وہ بہت خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے بلایا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً باہر آنے سے انکار کیا اور کہا پہلے یہ تحقیق کرواؤ کہ عورتوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، جب تک میرا معاملہ صاف نہیں ہوگا میں باہر نہیں جاؤں گا۔ بادشاہ نے زلیخا اور ان عورتوں کو بلایا اور پوچھا یوسف کے بارے میں سچ سچ بتاؤ۔ سب نے اعتراف کیا ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ پاک دامن ہے، اصل قصور تو زلیخا کا تھا۔ زلیخا نے بھی آخرکار مان لیا، ہاں سچ یہ ہے کہ میں نے ہی یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تھی، یوسف بالکل سچے اور پاک ہیں۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اسے اپنا مقرب بنا لوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے ان سے بات کی اور ان کے علم حکمت سے متاثر ہو کر بولا آج سے آپ ہمارے ہاں معزز
अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे मुल्क के ख़जानों पर मुकर्रर कर दो, क्योंकि मैं हिफाजत भी कर सकता हूँ और इल्म भी रखता हूँ। यूँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के वज़ीर ख़जाना बना दिए गए। जिस तरीके से ख्वाब में बताया गया वैसा ही हुआ। 7 साल तक खेतों में अनाज बहुत ज़्यादा हुआ। पूरे मिस्र के लोगों ने अनाज ज़ख़ीरा करके सरकारी गोदामों में जमा कराया। उसके बाद 7 साल का कहत आया। न सिर्फ मिस्र बल्कि आस पास के इलाके भी भूख और मुहताजी में मुब्तला हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अनाज महफूज रखने और बाँटने का बेहतरीन निज़ाम कायम किया। लोग दूर दूर से अनाज लेने मिस्र आते। कहत के दिनों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी फ़लस्तीन से मिस्र आए ताकि अनाज खरीद सकें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को न पहचाना, क्योंकि अब वो मिस्र के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी खूब मेहमान नवाजी की और उनको सामान भी पूरा दिया। जाते वक्त कहा, अगली बार जब आओ तो अपने सबसे छोटे भाई को साथ लाना, अगर उसे न लाए तो तुम्हें अनाज नहीं दिया जाएगा। ये भाई हज़रत बिन्यामीन थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई। जब भाई वापस आए और वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सारा हाल सुनाया तो उन्होंने फरमाया, मैं बिन्यामीन को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह की कसम न खाओ कि तुम उसे ज़रूर वापस लाओगे, सवाए उसके कि तुम पर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए। बेटू ने वादा किया और बिन्यामीन को साथ लेकर दोबारा मिस्र रवाना हुए। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को देखा तो दिल भर आया, लेकिन भाइयों के सामने राज जाहिर नहीं किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मौका देखकर बिन्यामीन को अकेले में कहा, मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ, गम न कर, अल्लाह ने हमें जल्द मिला दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक सोच इख्तियार की ताकि बिन्यामीन को अपने पास रोक सकें। उन्होंने शाही नापने का बर्तन बिन्यामीन की बोरी में रख दिया। जब सामान ले जाने लगे तो ऐलान हुआ, ए काफिले वालों, तुम चोर हो, बादशाह का शाही बर्तन गुम हो गया है। भाइयों ने कहा, अल्लाह की कसम, हम चोर नहीं है। तलाशी ली गई तो शाही बर्तन बिन्यामीन की बोरी से निकला। भाई हैरान रह गए और कहने लगे, अगर इसने चोरी की है तो इससे पहले इसका भाई भी चोरी कर चुका था। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पुराना इल्ज़ाम लगा दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिल ही दिल में सोचा, तुम बड़े बुरे लोग हो, मगर अभी हकीकत जाहिर न करना बेहतर है। भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा, ए असीर मिस्र, बिन्यामीन का बाप ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, आप उसकी जगह हम में से किसी एक को रोक लीजिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की पनाह, हम इसके सिवा किसी को नहीं रोक सकते। जिसके पास से हमारा सामान मिला है, ऐसा करना जुल्म होगा। यूँ बिन्यामीन मिस्र में रोक लिए गए। जब भाई बिन्यामीन को छोड़कर वापस गए और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हाल बताया तो वो बहुत गमगीन हुए। वो पहले ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोते रहते थे, अब दूसरे बेटे की जुदाई ने सदमा और बढ़ा दिया। कुरान कहता है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में इतना रोए कि उनकी आंखें सफ़ेद हो गई, मगर वो सब्र करने वालों में से थे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों से कहा, जाओ यूसुफ और उसके भाई की तलाश करो, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस न होना। भाई फिर मिस्र आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में खड़े होकर आजिज़ी से बोले, ए अज़ीज़ मिस्र, कहत ने हमें
اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف دی ہے، ہم تھوڑا سا سامان لائے ہیں، آپ ہمیں پورا اناج دے دیجئے اور ہم پر صدقہ فرمائیے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو اجر دیتا ہے۔ یوسف یہ سب سن کر برداشت نہ کر سکے، انہوں نے فرمایا کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا جب تم جاہل تھے؟ بھائی چونک گئے اور کہنے لگے کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ یوسف نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، جو صبر اور تقوی اختیار کرے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے شرمندگی سے کہا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم خطا کار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص نکال کر بھائیوں کو دی اور کہا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو اور ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب بھائی قمیص لے کر واپس گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور ہی سے کہا مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، کاش تم مجھے دیوانہ نہ کہو۔ جب قمیص ان کے چہرے پر ڈالی گئی تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سارا خاندان لے کر مصر کا رخ کیا۔ جب وہ مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا اور بھائیوں سمیت سب نے سجدہ تعظیم کیا۔ یہ وہی خواب تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اب وہ خواب حقیقت بن گیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے تو میرا کار ساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ قصہ قرآن کا سب سے بہترین قصہ ہے، اگر ہم اس سے سبق لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر، عفت اور تقوی کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔